اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ یہ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی ایک طریقے سے تصویر کشی کی گئی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اور وہ حضرات جو اللہ کے باغی بندے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کا جو کام ہے آپ کرتے رہیں، اور دوسرے اس میں قرآن کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ قرآن بالکل کچھ نئی باتیں اور انہونی باتیں لے کر آیا ہے، یا پچھلے جو صحیفے گزرے ہیں وہی ساری رودات اس میں بھی بیان کی گئی ہے، ایک نئے انداز سے، ایک نئے اسلوب میں۔ وہ سارے صحیفے ایک مخصوص قوموں کے لیے تھے اور مخصوص خطوں کے لیے تھے، لیکن یہ قرآن دنیا کی تمام انسانیت کے لیے، تمام خطوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے۔ یہ صرف اتنا سا فرق ہے، لیکن ان صحیفوں کی باتوں میں، تعلیمات میں اور قرآن کی تعلیمات میں کہیں تضاد واقع ہو ایسا نہیں ہے، اس میں یہ چیز بھی بتائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو بات کہی گئی سبح اسم ربک الاعلی، کہ تم اپنے رب کی تسبیح پڑھو، اس کا ذکر کرو، اور ظاہر ہے کہ تسبیح کے مختلف انداز ہیں، نماز بھی تسبیحات میں آتی ہیں، اور اسماء حسنہ کا ورد بھی تسبیحات میں آتا ہے، سچ بولنا بھی تسبیح ہے، اور ایمانداری سے ٹیچنگ کرنا بھی تسبیح ہے، اور ایمانداری سے نظام کو چلانا بھی تسبیح ہے۔ تسبیح صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مخصوص قسم کی تسبیح لے کے گنیں، ورد کریں اور رات کو بار بار اس کو کی تکرار کریں، یہ نہیں ہے۔ تسبیح ایک طریقے سے مسلم کی پوری زندگی تسبیح ہے، پوری زندگی تسبیح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تسبیح اس کی پڑھتے رہو، کیوں کہ وہ اعلیٰ ہے۔ یعنی جتنے مصنوعی خدا ہیں یا جتنے خود ساختہ اصنام ہیں، بت ہیں، وہ سب کے سب بے معنی ہیں، وہ ان کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ایک ہی رب ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، اس لیے اس کی تسبیح کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے اس کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، ہم اس کی تسبیح اس لیے پڑھتے ہیں، اس کی پاکیزگی اور اس کے تقدس، اس کی تقدیس اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، اور کہتے ہیں کہ پیدا کرنے کے بعد
اس نے انسانوں کو بڑے سلیقے سے سنوارا ہے، فسوا، جس کو آپ فی احسن تقویم کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو جیسے تیسے پیدا کر کے پھینک دیا ہے، بلکہ تخلیق کی ہے، اور تخلیق کے بعد اس کے نوک پلک کو درست کیا ہے انسان کو۔ سمجھا آپ نے؟ یعنی اس کی وہ اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے اور فکری ساخت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں تحسین، اس میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ والذی قدر، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اور اس لیے بھی اس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ والذی قدر فہدی، کہتے ہیں کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کی ہے، ہدایت کے راستے بتائے ہیں، صراط مستقیم بتایا ہے۔ لیکن صراط مستقیم کے بتانے سے پہلے، اس کتاب ہدایت کو دینے سے پہلے، یا رسالت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے سے پہلے اس نے پلاننگ کی ہے۔ جیسے انسان کوئی کام کرتا ہے، قطرہ کا یہی مفہوم ہے کہ جیسے انسان کوئی پروجیکٹ لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ پروجیکٹ پر کام کرنے سے پہلے پروجیکٹ کو جمع کرو۔ UGC میں آپ جمع کرتے ہیں، بھائی بغیر جمع کے ہوئے لاکھ آپ ماہر ہوں، اور صرف آپ مانگیں کہ مجھے اس ٹاپک پر کچھ پیسے دیے جائیں، تو آپ کو پیسہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو قدرہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہدایت سے پہلے اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے سے پہلے اللہ نے پوری منصوبہ بندی کی ہے، پوری پلاننگ کی ہے کہ کس کس طریقے سے اس بندے کو بھیجنے سے پہلے کیا کیا منصوبے کیے جائیں، کیا کیا تدابیر ہوں، کیا کیا تراکیب ہوں۔ قدرہ میں یہ ساری چیزیں ایک طریقے سے شامل ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو ہدایت نامہ سپرد کرنے سے پہلے اس نے اس کو بہت سے علوم و معارف سے نوازا بھی ہے۔ قدرہ میں یہ چیز بھی آتی، جس کو آپ تقدیر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ انسانی جو تقدیر ہے اس کی پوری منصوبہ بندی کرنے کے بعد انسان کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا، یہ بھیجا ہے۔ اس لیے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اور اس لیے بھی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں والذی اخرج المرعی، کہ اس نے چراگاہ کو، مرعا میں دیکھیے چراگاہ بھی آتی ہے، کھیت بھی آتے ہیں، باغات بھی آتے ہیں، سبزے بھی آتے ہیں، یعنی اس مرعا کے ذریعے وہ انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے اور جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، دونوں کو رزق دیتا ہے۔ تو اس اللہ نے چونکہ چراگاہیں پیدا کی ہیں، زراعت کا انتظام کیا ہے، باغات اس نے کھڑے کیے ہیں، طرح طرح کے جنگلات اس نے پیدا کیے ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم ہماری تسبیح کرو، ہماری پاکی بیان کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب وہ فصلوں کو پیدا کرتا ہے، جب وہ درختوں کو اگاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ تو کسان ہیں، آپ چاول کی کھیتی کرتے ہیں، گنے کی کھیتی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ گنا جس میں آپ کھاد ڈالتے ہیں یا زمین اچھی ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس میں ایک خاص رنگ پیدا ہوتا ہے، جس سے کہتے ہیں بڑی اچھی کھیتی، لہلاتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، اور ہلکا سے ہرا پن کے ساتھ اس میں کالا پن بھی ہوتا ہے، اور کالا پن اس بات کی علامت ہے، چونکہ کسان ہوں تو پورے طریقے سے واقف ہوں، تو اسی کالے پن کی طرف قرآن نے اس طریقے سے اشارہ کیا ہے فَأَجْعَلَهُ غَثَاءً أَحْوَىٰ، اور کہتے ہیں کہ فصلوں کو اگا کر اس میں شادابی پیدا کرتا ہے، اور ایسی زرخیزی اس میں آ جاتی ہے، ایسی ہریالی پن اس میں آ جاتا ہے کہ وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، جس سے پودے کی طاقت کا، شادابی کا، زرخیزی کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن مفسرین جو اس کے معنی لیتے ہیں، صبح میں جب فجر بعد اس کو اٹھایا اور ڈائریکٹ دیکھنے لگا بغیر کسی تفسیر کے، اور پھر جب میں نے دیکھا تو لوگوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ فصلوں کو اگاتے ہیں، پھر ان فصلوں کو فصل خزاں میں تبدیل کرتے ہیں۔ بالکل اس کا مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم جب احوا کے ساتھ غصہ آئے گا تو اس شادابی مراد ہوگی، پودے کی ہریالی پن اور اس کی قوت مراد ہوگی۔ کہتے ہیں کہ کلام عرب میں بھی یہ سب چیزیں استعمال ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔
مولانا فراہی نے بڑی تفصیل سے اس میں بحث کی ہے۔ صبح ہی جب میں نے ایک صاحب کا ترجمہ دیکھا تو فوراً ہی میں نے کہا کہ یہ ترجمہ کسی طریقے سے زیب نہیں دیتا۔ جب میں نے مولانا فراہی کو دیکھا تو فوراً میرے خیال کی تائید ہو گئی، سمجھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے، ایسا الہ ہے کہ وہ چیزوں کو رنگ دیتا ہے، چیزوں میں قوت و شادابی ڈال دیتا ہے، سب بحسب ربک الاعلی، اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہے، جسے قرآن میں آیا ہوا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بی، کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ بڑی جلدی کرتے تھے، جلد بازی کا ثبوت دیتے تھے اور جلدی وحی کو پڑھنے لگتے تھے، کہیں بھول نہ جاؤں، یہی تو تھا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ سنقرئک فلا تنسى، اے محمد ہم تم کو قرآن اس طریقے سے پڑھا دیں گے اور تمہارے دل میں اس طریقے سے قرآن کو نقش کرا دیں گے، اس طریقے سے ضبط و ثبت کرا دیں گے کہ قرآن کبھی مو ہو جائے، تمہارے سینے کی اوراق سے کبھی وہ مٹ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اللہ اگر کسی چیز کو بھلانا چاہے، کسی کے ذہن سے کسی چیز کو نکالنا چاہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میں یہاں ایک کمیونسٹ کی بات کرنا چاہوں گا جو جامعہ ملیہ میں پروفیسر تھے، اردو کے انشا پرداز تھے، لیکن نام نہیں ان کا لینا چاہوں گا، انتہائی اچھی اردو لکھتے تھے، انتہائی ذہین اور فتین تھے اور انہیں ناز بہت تھا، لیکن آخری وقت میں اللہ نے ان کی یادداشت کو چھین لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ اگر تمہاری یادداشت کو چھیننا چاہے، تمہیں آسمان سے لا کر زمین پر پٹکنا چاہے اور تمہیں زیرو کر دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ میں یہ ساری چیزیں شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، ساری پوری سورہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، سب بحسب ربک الاعلی، اس لیے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ اور اس لیے بھی اس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ وہ جو الہ ہے نا، وہ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، وہ جو اپنی تقدیس اور تمحید کروانا چاہتا ہے، وہ اس لیے ہم اس کی تمہید و تخصیص کرتے ہیں کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے، دونوں چیزوں سے واقف ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ اور دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا علم اس طریقے سے چیزوں کو احاطہ کرتا ہو، تو اس کا جو احاطہ علم ہے، اس کا جو وسعت علم ہے، اس کی وجہ سے ہم تعریف کرتے ہیں، سمجھا آپ نے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وَنَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور کہتے ہیں کہ اے رسول، اے میرے بندے، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کفار و مشرکین کی عداوتوں کی وجہ سے، ان کی رکاوٹوں کی وجہ سے اور طرح طرح کی مشکلات کھڑی کر دینے کی وجہ سے تم پریشان ہو، تو عنقریب ہم تمہاری پریشانی کو دور کر کے تمہارے راستوں میں آسانیاں اور سہولیات پیدا کر دیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، کہتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہتے ہیں کہ تم ذکر کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، کفار و مشرکین کی عداوتوں کے باوجود ہمارے پیغام کو، ہماری وحی کو ان لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ فذکر، اس میں سستی مت برتو، اس میں کسی طریقے کی تساہلی نہ آنے پائے، کیونکہ یہی چیز فائدے مند ہے، سمجھا آپ نے؟ اگر یہ چیز فائدے مند کچھ نظر آ رہی ہو، سمجھا آپ نے، کچھ اس میں سود مندی ظاہر ہو رہی ہو، تو تم اپنے موقف پر پوری طریقے سے ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبی سے کہنا چاہتا ہے، بلکہ نبی کے حوالے سے سارے مسلمانوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ تم حق کے سلسلے میں، تبلیغ و ترسیل کے سلسلے میں، ترسیل رسالت کے سلسلے میں کبھی کوتاہی کا ثبوت نہ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اور کہتے یہ ہے کہ جو ڈر رہا ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ،
اور کہتے ہیں کہ جس کے اندر ڈر ہے، خشیت الہی ہے، خوف الہی ہے، وہ مستقل ذکر کرتا رہے گا۔ فذکر میں جو بات کہی گئی وہ ذکر کرتا رہے گا، وہ کبھی میرے ذکر سے، حق کی ترسیل سے، سچ بات کہنے سے کبھی باز آ جائے، کہتے ہیں کہ پش دکھا دے، یہ اس کے ممکن نہیں ہے۔ جس کے اللہ کا بھائی خوف ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈر سکتا ہی نہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وہ میرا ذکر ضرور کرے گا جس کے یہاں خشیت الہی اور خشیت ربانی ہوگی۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، یہ تو ان لوگوں کی بات کہی گئی جن کے ہاں خوف خدا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وہ کبھی میرے ذکر سے پہلو تہی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو اشقا ہے، بدبخت ہے، جو رسالت کے، قرآن کے، اللہ کی تعلیمات کے مخالف ہے، کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات بتا دی جائے کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ بہت جلد ان کو ایک ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس سے بڑی آگ اب تک پیدا نہیں کی گئی ہے۔ النار الکبریٰ یعنی سب سے بڑی، عظیم ترین، شدید ترین ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آگ ہو اس میں ہم اس کو جھونکیں گے۔ جو اشقا ہے، جو رسالت کی، آپ کی مخالفت کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب اس میں ہم ڈالیں گے ثم لا يموت ولا يحيا، کہ نہ وہ مرنے میں ہوں گا نہ جینے میں ہوں گے۔ بھائی آپ کبھی کہتے ہیں کہ کبھی انسان گھبراتا ہے، نہیں کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ کیا ہے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو انسان یہ کہتا ہے کہ یار ہم مر جاتے، اور کہتے ہیں کہ یہ تکلیف سے نجات مل جاتی، کم سے کم نجات تو مل جاتی، لیکن وہاں پر نجات ملنے والی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر وہ مرے ہوئے پھر زندہ کیے جائیں گے، سمجھا آپ نے، زندہ کیے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تصور اگر انسان کے اندر ہو تو جس طریقے سے اتقى الناس اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اشقى الناس بھی اللہ کی تسبیح و تعریف کرے گا۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ قد افلح من تزکا۔ ذرا ہم ان جو شقی القلب لوگ ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، جو معاندین رسول ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جو بھی اپنے دن کو ماجے گا، سمجھا، تزکا کے معنی جیسے برتن ماجتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں اتنی ماہر ہوتی ہیں کہ ایسا ماجتی ہیں، یا ٹی وی میں رم کے صابن سے برتن کو چمکاتی ہے اور پھر دیکھیں تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں وہ جو پاک باز لوگ ہیں، اللہ کی تقدیس کرنے والے لوگ ہیں، وہ دل کو اتنا ماجتے ہیں کہ دل چمکنے لگتا ہے، دل بالکل سے آئینہ بن جاتا ہے، ایسا سیقل اسے کر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا نام لیتے ہیں، وہی تسبیح پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن جو اشقى الناس ہے تو کہتے ہیں کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اس کی جو اولین خواہش ہے وہ دنیا ہے، دنیا پر رشتہ ہے، دنیا پر مرتا ہے، اور دنیا کے لیے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ لیکن قرآن اللہ کے بندے کو لیے کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو بھائی، اللہ کے پیچھے بھاگو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ تو لیکن جو مخالفین رسول ہیں، جو معاندین قرآن ہیں، وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا ماوے اول اور ماوے آخر تصور کرتے ہیں۔ لیکن ذرا ان کو بتا دیا جائے کہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یہ جو دنیا ہے عارضی ہے، دنیا کو لہو و لعب کہا گیا ہے بھائی، تو دنیا عارضی ہے۔ اور ہمارے جو فلاسفہ ہیں، جو دیوبند میں جو فلسفی اور منطق پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی سارے جو فلاسفر کہتے ہیں دنیا حادث ہے، کہتے ہیں کہ دنیا حادث ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لیکن جس آخرت کی ہم بات کرتے ہیں اور وہاں پر جس جنت کی ہم بات کرتے ہیں،
وہ دائمی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی دائمی زندگی ہے، خیروں کہتے ہیں کہ بہت بہتر ترین زندگی ہے۔ اس دنیا میں اگر کچھ مشقت بھی ہے، کچھ پریشانی بھی ہے، کچھ مشکلات ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، تو یار یہ عارضی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آخرت جو ہے بے پناہ بہتر ترین چیز ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والی ہے، دائمی ہے، چند روزہ نہیں ہے۔ یہ زندگی بھی اس کو حیات مستعار کہا گیا، بھائی حیات مستعار، سمجھا آپ نے؟ دو آرزو میں کٹ گئی، دو انتظار میں کہا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یار اس دنیا کا لینا دینا کیا ہے، سمجھا آپ نے؟ مطلب 4 کوڑی کے، کہتے ہیں 4 کوڑی ہے، دو آرزو میں کٹ گئی، دو انتظار میں 4 کوڑی کہتے بھی ہیں، 4 کوڑی کی زندگی ہے۔ تو بتاؤ 4 کوڑی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو یار، کیوں جان دے رہے ہو یار؟ جہاں پر آپ یہ بتائیے کہ جہاں سونا بٹ رہے ہو وہاں پر کوئلے پہ مہر مارو، یہ دنیا پہ کیا ہے؟ یہ کوئلہ ہے یار، یہ کوئلہ ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ نادان شخص ہے جو کوئلے کے پیچھے پڑا ہے، بس چاندی کو چھوڑ کر، سونا کو چھوڑ کر، سمجھا آپ نے، آپ کوئلے کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ تو نادانی ہے، آپ کا احمق پن ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اور جس قرآن کی یہ مخالفت کر رہے ہیں اور جس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں پر کفار و مشرکین سے بات کہی جا رہی ہے اور یہود و نصارہ سے بھی کہی جا رہی ہے کہ اس قرآن کی جو باتیں ہیں، اس قرآن کی جو تعلیمات ہیں، اس قرآن کی جو آیات ہیں، اس قرآن کے بہت سے جو قصے ہیں، وہ پچھلی کتابوں میں، پچھلے صحیفوں میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو قرآن کوئی نئی کتاب نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی جو رسالت ہے یہ بھی کوئی بدعت نہیں ہے۔ پچھلے سابقہ جو انبیاء اور رسول تھے انہی کی تعلیمات کو ایک طریقے سے جدید انداز میں، ایک نئے اسلوب میں، نئے ڈھنگ میں، عصری اسلوب میں کہتے ہیں کہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن کا جو اسلوب ہے وہ ہمیشہ عصری اسلوب رہے گا، ہمیشہ، جیسے کہ جو عصری اسلوب کے بارے میں کہتے ہیں یہ اصلی اسلوب ہے، بھائی اصلی اسلوب 100 سال رہے گا، 200 سال رہے گا، 300 سال رہے گا، لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے دائمی عصری اسلوب ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دیکھیے دائمی، اس میں کبھی باسی پن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب کوئی نئی کتاب نہیں ہے، پچھلے جو صحیفے ہیں، جو ابراہیم کے صحیفے تھے، جو موسیٰ کا صحیفہ تھا، انہی صحیفوں کی باتیں اس قرآن میں موجود ہیں۔ تو اگر تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو، تم رسالت کی مخالفت کرتے ہو، تم اللہ کے رسول کے راستوں کو روک دینا چاہتے ہو، تو یہ ناسمجھی تمہاری ہے۔ اور اگر تم روکتے ہو تو تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ ایک دہکتی ہوئی سب سے عظیم ترین جو آگ ہوتی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری قسمت ہوگی۔ اور جو لوگ جنتی ہیں ان کے اس کا یہاں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے آخرت کا، کہ وہ خیر و آپ کا کہا گیا ہے۔ اور جناب کہیں قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے، سورہ تو مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہاں پر ایسے پانی کی نہریں ہوں گی، غیر آسن کہا گیا ہے۔ غیر آسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جیسے پانی یہاں کوئی دن چھوڑ دی تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، لیکن قرآن میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی، ایسے چشمے ہوں گے کہ جس کا پانی کبھی چینج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر آگے وہیں کہا گیا ہے کہ اس جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور مصفہ کہا گیا ہے، مصفہ، ایسا شہد سمجھا آپ نے، جو بالکل، یہاں تو شہد آپ کہیں اصلی نہیں پا سکتے، چاہے وہ ڈابر کا ہو، چاہے وہ ہمدرد کا ہو، کہیں آپ نہیں پا سکتے۔ تو وہاں جو شہد کی نہریں ہوں گی بالکل صاف ہوگی، شفاف ہوگی، ورجن ہوگی۔ اور پھر وہیں یہ بات بھی کہی گئی ہے، اور وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی، جناب یہ بھی قرآن میں کہا گیا ہے، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور اس میں بھی آمیزش نہیں ہوگی کسی طریقے کی، جو آج کہیں بھی دودھ صحیح مل نہیں رہا ہے، لیکن وہاں پر جو دودھ ہوگا بڑا ٹیسٹی ہوگا، غیر آمیزشی ہوگا۔ اور ایک بات اور کہی گئی ہے، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، قرآن میں کہا ہے۔ شراب کہتے ہیں کہ جناب جو شراب کی نہریں ہوں گی، یاد تو مجھے نہیں آ رہا، لیکن کہتے ہیں کہ للشاربین کہا گیا ہے، پینے والوں کے لیے غضب کا ٹیسٹ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی جو لاک ڈاؤن میں جو سارے شراب خانے کھلے تھے، جو لائن لگی تھی، لمبے لمبے قطار،
یہ پگلے اگر اس شراب کو تھوڑا سے قسم خدا کی ایک قطرہ چکھا دیا جائے تو یہ لائن ختم کر دیں گے اور پھر اللہ کا سجدہ کریں گے. میں آپ سے بتاؤں سجدہ کریں گے تو کہتے ہیں لیکن یہاں چونکہ امتحان ہے نا, ہاں بتا دیں کہ اس کے قطرات میں کتنی لذت. قطرہ نہیں ہوا ہے پرویز صاحب, نہری نہر ہے, شہد کی نہر ہے, دودھ کی نہر ہے, اور کہتے ہیں ڈسٹل واٹر کی نہر ہے. کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. تو بتائیے کہ میں ذرا ان عربوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے جو سرکش بندے ہیں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس عارضی زندگی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ یہ ساری نہریں منتظر ہیں تمہاری. اگر ان نہروں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہو, ان نہروں کے پانی کا, دودھ کو, شہد سے تم کا ٹیسٹ اگر اٹھانا چاہتے ہو, لطف اندوز ہونا چاہتے ہو, تو تم اللہ کے باغیوں سے نکل کر اللہ کے صلحاء میں, نیک لوگوں میں تم شامل ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی. قرآن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو صلح میں آؤ اور تم میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو گے تو گویا تم جنت میں چلے گئے. تو ذرا ان احمقوں کو چھوڑ کر وہ جو اپنے راج کی بات کرتے ہیں, جو اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں, جو اپنی اقتدار کی بات کرتے ہیں, جو بسوں کے روکنے کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے دھندے چھوڑ کر اللہ کی تقدیس کریں, اللہ کی تمہید کریں, اللہ کی تحلیل کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے فکر میں پوری طریقے سے ڈوب جائیں. میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.